تو جب خلافت فضیلت پہ ہے تو کیا سنا آپ نے؟ مولا نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار تھا اپنے باپ کے لیے، مولا علی کے لیے۔ مولا حسن نے فرمایا وہ گیا جس کو نہ پہلے پا سکے جس کی فضیلت کو، نہ آخر والے پائیں گے۔ یہ علی کی کسر نفسی تھی، یہ علی نے سنت رسول پہ عمل کیا کہ ابو بکر آپ نے خلافت کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں ہمارے اوپر زیادتی کی ہے، علی نے دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ واحد قرآن کی آیت ہے جس پہ علی نے عمل کیا اور کسی نے نہیں۔ کیوں کہ صبح کو اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ارشاد رب العزت، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی باتیں کیا کرو، یعنی باتوں میں ادھر ادھر ہیرا پھیری نہیں ہونی چاہیے، توڑ مروڑ نہیں ہونی چاہیے، جو حق کی بات ہے وہ سیدھی ہونی چاہیے۔ آج کی میری نشست وہی مسئلہ تفضیل، افضلیت جو آج کل چل رہا ہے۔ مناظرہ ہوا مولانا علامہ قادری صاحب دامت ظلہ اور ذوالفقار شاہ صاحب کے درمیان کہ مولا کائنات، مولا کل، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام افضل ہیں یا حضرت ابو بکر افضل ہے؟ تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا اور یہ بتانا پسند کروں گا اور یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم شیعہ نے حیدر کرار کے پاس مولا کائنات کی افضلیت، علی کا افضل ہونا، بعد نبی تمام مخلوق سے افضل ہونا، یہ 110% شور ہے، کنفرم ہے، اس میں کوئی ذرہ برابر ہمارے ہاں گنجائش بات کرنے کی نہیں ہے کہ یہ افضل یا وہ افضل۔ لیکن اگر ایک بات گلے پڑ گئی ہے اور چل رہی ہے تو ہمارا شرعی، اخلاقی، ادبی، قانونی فریضہ ہے کہ ہم عوام تک حقیقتیں پہنچائیں۔ آج کی نشست میں آپ کے سامنے صحیح بخاری جو سب سے بڑی کتاب ہے برادران کی، کس کی؟ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ کو مولا کائنات سے، مولا کل سے، یعصب الدین سے، امیر المومنین سے افضل سمجھتے ہیں، ان کی بڑے سے بڑی حدیث کی کتاب بخاری شریف، کون نہیں جانتا؟ اس کے آج میں عجیب و غریب اسرار، رموز، باتیں آپ تک پہنچاؤں گا جو وہ مولوی صاحبان آپ تک نہیں پہنچاتے اور نہ پہنچائیں گے۔ وہ میں بتاؤں گا آج آپ کو کہ مولا کائنات کی افضلیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک ایسے مسئلے کو ایشو بنانا، اٹھانا جس پہ تفضیل، افضلیت، اب یہ ایک عجیب منطق ہے ان کی کہ فضیلت اور ہے، فضائل اور ہیں، افضلیت اور ہے، تفضیل اور ہے۔ خود الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ تفضیل، فضیلت، فضائل، افضلیت یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی جس کے فضائل زیادہ وہی افضل ہے۔ لیکن نہیں، یہ بات عقیدے کی ہے یا کہ فضائل کی ہے، خواہ مخواہ کی وجہ سے اس میں مسائل پیدا کرنا، اس میں شکیں پیدا کرنا بلا وجہ۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جو خود مانتے ہیں کہ اہل سنت کی ضرورت ہے، یہ اسلامی نہیں ہے۔ اہل سنت کی ضرورت تو ہے کیا؟ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی آپ جو حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کو علی سے افضل مانتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت 6666 آیات میں سے کوئی آیت، ایک سنگل، رسول عربی علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی لاکھوں حدیثوں میں سے کوئی ایک حدیث ہمیں بتائیں کہ جس میں رسول اعظم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ میرے بھائی، میرے داماد حسن حسین کے باپ
اس سے حضرت ابو بکر افضل ہیں؟ کوئی کچھ بھی نہیں۔ کیا ہے پھر بھائی؟ آپ کے پاس نہ آیت ہے نہ حدیث ہے۔ یہ اتقا والی جو آیت پیش کرتے ہیں تو قرآن میں نام نہیں ہے حضرت ابو بکر کا۔ قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ ارے بھائی قرآن میں لکھا ہے تو لفظ ہے اتقا، متقی، سب سے زیادہ تقوی والا۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ وہ اتقا حضرت ابی بکر رضی اللہ ہیں؟ یہ دکھائیں نا۔ لفظ اتقا تو ہے قرآن میں تو ہے، لیکن یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے، یا کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ یہ دکھائیں کہ نہیں، یہ تو ہم نہیں دکھا سکتے۔ تفسیروں میں لکھا ہے تو لکھا تفسیروں میں ہے، لکھا مولویوں نے ہے، لکھا مفتیوں نے ہے، لکھا مفسرین نے ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں ہے، قرآن میں ہے۔ انسان کو خوف خدا ہونا چاہیے، آنکھوں میں کچھ شرم و حیا ضروری ہے۔ من لا حیا لہو لا دین لہو، جس کے پاس حیا نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ محمد عربی علیہ افضل السلام کا یہ فرمان ہے۔ جی کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آئیے میں دیکھیں، آج پتہ پڑے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کو خلیفہ راشد مانتے ہیں، حضرت امام حسن علیہ السلام کو 5واں خلیفہ راشد مانتے ہیں، وہ 30 سال والی روایت کے مطابق خلفائے راشدین، اس میں حضرت امام حسن علیہ السلام خلیفہ راشد ہیں۔ ہمارے ہاں تو 12 کے 12 ہیں، لیکن ان کے ہاں امام حسن 6 مہینے خلیفہ راشد، مولا علی تو خلیفہ راشد ان کے ہاں ہے ہی ہیں، باقی ہمارے 10 امام ان کے ہاں خلیفہ راشد نہیں ہے۔ چلو چھوڑیں، امام حسن تو ہے نا، مولا علی تو ہے نا۔ تو آئیے آج جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا، نہ خود گواہ نہ شد گواہ، جب مالک خود کہہ دے، مالک خود فرمائے تو وہ بات ہی ختم ہو گئی نا۔ اقرار العقلاء علی انفسہم مقبول، یہ تو پوری دنیا کا قاعدہ ہے بھائی۔ اگر کوئی عقل مند کوئی اپنے اوپر بات اپنے لیے کرے تو وہ قبول سمجھی جائے گی، پاگل نہیں، مرفوع القلم نہیں، سویا ہوا نہیں، جی معصوم بچہ نہیں، عقلا عاقل بالغ اگر کوئی اقرار کرے تو وہ صحیح سمجھا جائے گا۔ تو آئیے آج میں آپ کو صحیح بخاری کے حوالے سے پہلے مولا علی کا اپنا فرمان بتاؤں، پھر علی کے بیٹے کا فرمان بتاؤں۔ وہ امام سرکار حضرت ابو محمد حنفیہ کی روایت بیان کرنے والوں، کان کھول کے سنو، ہمیں پریشان نہ کرو۔ خدا کی ذات کی قسم اتنا مواد ہے، اتنا مواد ہے کہ آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ ہم نہیں چاہتے، ہم برادرانہ ماحول چاہتے ہیں، ہم امن و امان چاہتے ہیں، ہم مظلومہ کے ماننے والے ہیں، ہم خلق عظیم کے جو جانشین ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں۔ جی ہم نہیں چاہتے کہ یہ فتنے، یہ فساد خامخواہ کی وجہ سے، نہ آیت نہ حدیث۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے مولا علی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بتاؤں کہ علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں۔ اہل سنت کی کتاب، کوئی شیعہ کتاب نہیں، اہل سنت کی کتاب۔ یہ کتاب ہے فرائض الصمدین، اردو ترجمہ ہے نور الثقلین۔ اصل میرے پاس یہ موجود پڑھی ہے عربی میں، 2 جلدوں میں پڑھی ہے، موجود ہے، لیکن چونکہ تقریر میری اردو میں ہے اور مجھے سمجھانا اردو میں ہے، اس لیے میں اردو پیش کر رہا ہوں۔ چشتی کتب خانہ سے چھپی ہے، ترجمہ کیا ہے علامہ صفدر رضا قادری نے، لکھنے والے المحدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی، شافعی مسلک کے علماء ہے، 722 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ اس کی توثیقات میرے پاس موجود ہے، اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو میں ثابت کروں گا کہ یہ شافعی مسلک کا ہے، یہ شیعیہ نہیں، حنفی نہیں، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، شافعی ہے، سنی ہے۔
दिखाऊंगा, मैं साबित करूंगा अगर जरूरत पड़ी तो। आइए फरायद सिमतैन चिश्ती कुतुब खाना, क्या लिखा है उसमें, सफा नंबर 183, 183, रवायत का नंबर है 250। उसमें है कि आमिर बिन वासिला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि शूरा के दिन, शूरा कौन सी शूरा, जब हजरत उमर फौत हो गए तो 6 लोगों की शूरा बनाई थी, 6 लोगों की, उसमें खलीफा चुनना था। तो शूरा के दिन मैं दरवाजे पर खड़ा था, रावी कहता है आमिर बिन वासिला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब लोगों की बाहमी आवाजें बुलंद हुई, शोर हुआ 6 के दरमियान कि कौन बने, जब लोगों की आवाजें बुलंद हुई तो मैंने सुना हजरत अली कर्रमल्लाह वजहू फरमा रहे थे। उस शोर के दरमियान अली बोल उठे, शूरा के दौरान, मजलिस शूरा 6 वाली, हजरत उमर के वफात के बाद जो खलीफा चुनने वाली शूरा बनी 6 की, उसमें शोर हुआ। आमिर बिन वासिला कहता कि मैंने अली की आवाज सुनी, अली की आवाज। क्या फरमा रहे थे मौलाए कायनात, अली की आवाज सुनी, फरमा रहे थे कि लोगो या अय्युहन्नास, ओ लोगो, मैंने अबू बकर की बेअत की। ये सुन्नी किताब है, ये शियों के लिए हुज्जत नहीं, लेकिन सुने, ये आपके लिए है, आपके लिए है जी। मैंने अबू बकर की बेअत की, खुदा की कसम, खुदा की कसम, कसम खा के, मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, कसम खा के, वल्लाह, खुदा की कसम, मैं उनसे ज्यादा इसका हकदार था। अबू बकर खलीफा बने, लेकिन अल्लाह गवाह है, उस जात की कसम, हकदार में ज्यादा था खिलाफत का। कि अली ने कभी अपना हक जतलाया है? कान खोल के, आंखें खोल के सुनो कि अली ने हक जतलाया है, अली ने फरमाया है कि खिलाफत मेरा हक थी, मेरा हक था खिलाफत, मैं ज्यादा हकदार था। लेकिन काबिल तवज्जो 100% जी, लेकिन मैंने इताअत की, यानी खामोशी अख्तियार की। अब अपने हक छीनने पर मैंने इताअत की, यानी खामोशी अख्तियार, क्योंकि मुझे इस बात का डर था जी कि लोग कुफ्र की तरफ जाएंगे और तलवार से एक दूसरे की गर्दनें उड़ाएंगे। समझ रहे हैं बात? अली ने खामोशी क्यों की अपना हक छीनने के बाद? क्यों खामोशी? देखते हुए कि क्या हो रहा है, कि तलवारें उठेंगी, गर्दनें कटेंगी, फितने फसाद होंगे। अगर एतबार आए, बुखारी मौजूद है, बुखारी में मौजूद है, क्या हजरत उमर रजी अल्लाह फरमाते हैं, कौनत बेअत अबी बकर फलतता वकल्लाहु शर्रहा, अबू बकर की बेअत एक अचानक अमर थी, बेसोचे समझे अचानक अमर थी, यानी एक्सीडेंटल, नो प्री प्लानिंग, एक्सीडेंटल, एक फलतता, अचानक अमर था। वकल्लाहु शर्रहा, अल्लाह ने हमें उसके शर से बचाया। वही बात मौला अली फरमा रहे हैं कि अगर मैं खामोश न होता, अपना हक छीनते देखकर मैं चुप न होता, मोहम्मद अरबी की वसीयत के मुताबिक, अपनी मर्जी से नहीं, मुझे मेरे आका ने वसीयत की थी, मैं खामोश न होता तो क्या होता? क्यों खामोश हुआ? कि लोग को काफिर बन जाएंगे, काफिर बन जाएंगे और तलवारों से एक दूसरे की गर्दनें उड़ाएंगे। फिर लोगों ने उमर की बेअत की। आइए जनाब, हजरत उमर, अबू बकर के बाद मौला अली हजरत उमर की खिलाफत की बात कर रहे हैं। फिर लोगों ने उमर की बेअत की और खुदा की कसम, फिर खुदा की कसम, अली फिर खुदा की कसम खा रहे हैं, खुदा की कसम, मैं उससे ज्यादा इस अमर का हकदार था, यानी खिलाफत का उमर से ज्यादा मैं हकदार था, खिलाफत का अल्लाह की जात की कसम अबू बकर से ज्यादा मैं हकदार था। लेकिन फिर भी मैंने सुन्नी और इताअत की, खामोशी
کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے۔ یہ پیشن گوئیاں تو رسول اعظم کر گئے تھے جی، لوگ کفر کی طرف، یعنی علی نے خاموشی کیوں کی کہ لوگ قتل کریں گے ایک دوسرے کو، خون ریزی ہوگی، اسلام برباد ہو جائے گا اور کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے میں علی خاموش کھڑا رہا، دیکھ رہا تھا۔ اگر میں تلوار اٹھاتا تو کیا ہوتا؟ لوگ کافر ہو جاتے، خون ریزی ہوتی، جو بخاری میں لکھا ہے۔ بخاری میں لکھا ہے کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہو رہا تھا کہ یہ رسول کے میت کو چھوڑ کے دونوں بزرگ پہنچے جا کے وہاں۔ کیوں پہنچے؟ کہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے اگر ہم نہ گئے تو۔ یہ سب سچ ہے۔ علی فرما رہے ہیں مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے، ایک دوسرے کی تلوار سے گردنیں اڑائیں گے۔ اب تم چاہتے ہو، وہ دونوں چلے گئے، اب حضرت عثمان کی باری، اب تم چاہتے ہو کہ تم عثمان کے لیے بیعت طلب کرو تو میں اس کی اطاعت نہیں کروں گا، عثمان کی اطاعت میں نہیں کروں گا۔ اور عمر نے شورا کے 5 افراد کے ساتھ مجھے چھٹا فرد رکھا، وہ کسی امر کی اصلاح کے حوالے سے ہمارے فضل کو نہیں جانتا اور یہ لوگ بھی میری افضلیت کو نہیں جانتے۔ یہ ہے مسئلہ افضلیت کا جو ٹی وی پہ چل رہا ہے، کئی چینلوں پہ افضلیت افضلیت، علی افضل، ابو بکر افضل، علی افضل، ابو بکر افضل۔ کون افضل؟ یہ وہ بات علی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو میری فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ علی کی سنے، علی کے ماننے والوں، آج پتہ پڑے گا کہ علی کو کون مانتا ہے کون نہیں مانتا، کون خلیفہ راشد علی کو مانتا ہے کون نہیں مانتا، کون امام حسن کو خلیفہ راشد مانتا ہے کون نہیں مانتا۔ سنیں مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے چھٹا فرد، 6 میں چھٹا مجھے قرار دیا، کسی امر کی اصلاح کے حوالے سے ہمارے فضل کو نہیں جانتا، یہ لوگ بھی میری افضلیت کو نہیں جانتے، جیسا کہ ہم سب شورا میں برابر ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں بات کرنا چاہوں تو عرب و عجم اور حلیف اور مشرک کوئی بھی میرے اوصاف کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنی فضیلتیں بیان کروں، اگر میں اپنا حق بیان کروں، اگر میں اپنی خصائص بیان کروں، اگر میں اپنے شان فضیلت بیان کروں تو کسی نہ عربی میں طاقت ہے نہ عجمی میں طاقت ہے، کسی بندہ بشر میں یہ طاقت نہیں ہے کہ علی کے دلائل کو رد کرے اگر میں بیان کروں تو۔ سنیں پھر آپ نے فرمایا میں تم 5 کو، 6 تھے نا شورا میں، عبد الرحمن ابن عوف تھے، ابو عبیدہ جراح تھے، یہ 5 جو لوگ تھے، چھٹا مولا علی تھا، تو مولا علی ان 5 سے فرما رہے ہیں جی۔ تو ان میں مولا نے فرمایا کہ میں تم 5 کو، میں تم 5 کو، چھٹے خود تھے، میں علی تم 5 کو، شورا والو تم 5 کو، اللہ کی قسم، حد ہو گئی نا، حد ہو گئی نا، اللہ کی قسم حد ہو گئی، اس سے بڑی کوئی قسم ہے کیا؟ کوئی ہے قسم اللہ سے بڑی؟ نہیں، ہرگز نہیں، ایمان والے کے لیے بالکل نہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں میں تم 5 سے، اللہ کی قسم دیکھ کر سوال کرتا ہوں، پوچھتا ہوں، مجھے جواب دو، 5 جواب دو۔ سنیں کیا، کون سا جواب دو؟ پوچھتا ہوں کیا تم میں میرے علاوہ کوئی رسول اللہ کا بھائی ہے؟ تم 5 میں کوئی ایسا ہے جس کو رسول نے اپنا بھائی بنایا ہو؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے کوئی تم میں؟ سب نے کہا نہیں، نہیں۔ یہ علی کی فضیلت ہے جو علی مولا اپنی زبان مبارک سے خود فرما رہے ہیں۔ ہے کوئی؟ یہ یاد رہے، یہ نقطہ یاد رہے، پھر یاد رہے، ریپیٹ اگین ریپیٹ، یاد رہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ بات جو ہوئی ہے، یہ واقعہ، یہ شورا کے موقع کا ہے، شورا کے دن کا ہے، شورا کے دن کا ہے، لیکن باتیں پرانی ہیں، رسول کے زمانے کی ہیں، جب حضرت ابو بکر زندہ تھے، جب حضرت عمر زندہ تھے،
रसूल आजम मौजूद थे। ये उस वक्त की बातें हैं। कोई ये न कहे कि भाई जो अली से अफजल थे वो तो दुनिया से चले गए, बाकी जो ये हैं 5 इनसे तो अली अफजल थे। अरे भाई पहली बात तो तुम हजरत उस्मान से अली को अफजल कहां मानते हो? झूठ। चलो कुछ लोग हैं जो कहते हैं हाँ उस्मान से अफजल है, बाकी दोनों से नीचे है। ठीक है, वो मर गए, वो फोत हो गए, वो दुनिया से चले गए, दोनों बुजुर्ग हजरात चले गए ना, तो बातें उसके जमाने की हैं। ये फजीलतें अली को जो हैं, जो अली बयान फरमा रहा है अपने फजाइल, अपनी फजीलतें, ये वो फजीलतें हैं जो अली को रसूल के दौर में भी मौजूद थी, अली में हजरत अबू बकर के वक्त भी मौजूद थी, अली में हजरत उमर के वक्त में भी ये फजाइल मौजूद थे। ये बाद में नहीं आ गए। रसूल का भाई फरमाना ये हजरत उस्मान के दौर की बात, शूरा के दिन की बात नहीं है। रसूल के जमाने में हजरत अबू बकर भी जिंदा, हजरत उमर भी जिंदा। आइए जनाब, फिर मौला अली ने फरमाया मैं तुम में, मौला अली ने फरमाया तुम में मेरे अलावा कोई है जिसका चच्चा मेरे चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलब की मिसल हो, जो अल्लाह के शेर और उसके रसूल के शेर हैं। सब ने कहा नहीं। अली फरमा रहे हैं जितने तुम बैठे हो 5 शूरा वालों जी, सोच रहे हो कि किसको खिलाफत दें? 5-6 में से किसको दें? क्यों? मुझे बताओ ना। जो मेरा चचा था अमीर हमजा सैयद शुहदा, करबला से पहले सैयद शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो थे, वो किसके चचा? अली फरमा रहे वो मेरा चचा था या तुम में से किसी का था? सबने कहा नहीं अली वो तो आपका चचा था जी। ये दूसरी फजीलत। आपने फरमाया क्या तुम में कोई मेरे चचा रसूल अल्लाह जैसा किसी का चचा जाद है? रसूल का मैं चचाजाद भाई हूं, मेरा रसूल चचाजाद भाई है। मैं रसूल का, अली फरमा मैं अली रसूल का चचाजाद भाई जी, कजन सौत्र जी, और रसूल मेरा चचाजाद भाई, मैं रसूल का चचाजाद भाई। तुम में से 5 तुम में से कौन है तुम में से जिसका रसूल चचाजाद भाई हो और वो रसूल का चचाजाद भाई हो? कौन? कोई नहीं, कोई नहीं। जो पहले गुजर गए उनसे भी, उनमें से भी कोई नहीं। ये बातें लोगों को बेवकूफ मत बनाएं, ये तो बाद की बात है, ये तो शूरा वाले दिन की बात है। नहीं, ये वो बातें हैं जो रसूल के जमाने की बातें हैं, जो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह के जमाने की बातें हैं, ये वो हैं जो हजरत उमर के जमाने की बातें हैं। ये खसलतें, ये फजीलतें अली में शूरा के दिन पैदा नहीं हुई, ऑलरेडी थी। यही तो वजह है कि एक मकाम पे मौला अली ने फरमाया अब जो मेरा नाम खिलाफत में तुमने दिया है, शूरा के मौके पे, अब जो तुमने मेरा नाम खिलाफत में दिया है, तो उस वक्त यानी रसूल के बाद वो इनमें से कौन सी चीज थी जो मेरे अंदर उस वक्त नहीं थी, अब आ गई है, जो तुमने मुझे खिलाफत की लिस्ट में मेरा नाम दिया है? जी, कौन सी चीज है इनमें से उस वक्त नहीं थी, अब आ गई, जो मैं अहल बन गया, मैं अब हकदार बन गया, जो मेरा नाम 6 की लिस्ट में आ गया। उस वक्त मेरे में वो फजीलत नहीं थी, अब आ गई, लिहाजा इस वजह से मैं हकदार बन गया कि मेरा नाम आना चाहिए 6 में, खिलाफत की लिस्ट में मेरा नाम आना चाहिए। कौन सी? ये तो सब ऑलरेडी मेरे पास थी। सुनते जाए जी। फिर फरमाया, आपने फरमाया क्या तुम में मेरे भाई जाफर जैसा कोई किसी को भाई है जो तो 2 परों से मुज़य्यन जन्नत में मलाइका के साथ उड़ रहे हैं? अली का भाई था जाफर तैयार, जो जंगे मूता में शहीद हो गए, दोनों बाजू कट गए, अल्लाह ने उन बाजुओं के बदले पर दिए, पर वो जन्नत में उड़ रहे हैं मलाइका के साथ। अली वो फरमा रहे हैं कि तुम में से 5 में है किसी का भाई जाफर तैयार जैसा मेरा भाई अली का जाफर तैयार है, जिसके बाजू कट गए और जन्नत में अल्लाह ने उसको पर दिए हैं, वो परवाज कर रहा है, जन्नत की सैर कर रहा है किसी का भाई? सब ने कहा नहीं,
نہیں تو بھائی یہ تو پہلوں پہ بھی فٹ ہوگی، جو پہلے گزر گئے بزرگان، یہ تو ان پہ بھی فٹ ہوگی کہ حضرت ابو بکر کا کوئی سا بھائی تھا جعفر طیار جیسا، حضرت عمر کا کوئی بھائی تھا رضی اللہ کا جعفر طیار جیسا، نہیں، جب جیسے ان پانچوں کا کوئی ایسا بھائی نہیں ویسے ان دونوں کا بھی کوئی بھائی نہیں جس کو پر ہو جنت میں پرواز کرتا پھرے، یہ تو علی ہے نا، یہ اکیلی فضیلتیں علی کی ہیں، یہ بھی جزوی ہے، یہ بھی جزوی ہے، جتنی بیان کرو فضیلتیں، جتنی شجاعت، بہادری، سخاوت، یہ فضیلتیں ڈھیر انبار انگنت کاؤنٹ لیس، یہ جزوی، یہ جزوی، یہ جزوی، یہ جزوی، یہ جزوی، ارے وہ جزوی تو کلی کون سی ہے؟ وہ کلی کون سی ہے جو آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ میں نظر آئی اور علی میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ وہ کون سی ہے؟ لے دے کے کھینچا تانی کر کے اٹکا متقی، ارے بھائی وہ متقی ہے تو علی امام المتقین ہے، اور پھر قرآن میں نام تک نہیں ہے کہ اللہ فرمائے قرآن میں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے لیے ہے، میں اللہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں اللہ نے اتقا قرآن میں، اتقا سپرلیٹو ڈگری ہے متقی کی، میں اللہ اتقا قرآن میں ابو بکر کو کہہ رہا ہوں، کسی اور کو نہیں ہے، نہیں نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، نہیں، تو پھر یہ تم نے کیسے یہ بنایا کہ مفسروں نے کہا، مولویوں نے کہا، محدثین نے کہا، بھئی رسول نے تو نہیں کہا؟ قرآن میں کو قرآن کا نام کیوں لیتے ہو؟ پھر بات یہ ہے، میرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں کا نام کیوں لیتے ہو؟ کہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے، قرآن دکھائے نا، قرآن میں لفظ اتقا تو ہے قرآن میں، یہ قرآن میں کہاں ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر کے لیے ہے؟ یہ قرآن میں کہاں ہے؟ آج دکھاؤ، رب کعبہ کی قسم میں آج مانوں گا، آج مانوں گا، میں مانوں گا، نہیں ہے، ہاتھ کی باتیں مت بناؤ، ہاتھ کی بنا کے مت اڑاؤ، نہیں۔ آئیے پھر کیا فرمایا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے، پانچوں تم میں کوئی ہے جس کی زوجہ میری زوجہ فاطمہ جیسی ہو، جو رسول اللہ کی بیٹی اور اس امت کے خواتین کی سردار ہو؟ ہے کسی کی تم پانچوں میں ایسی بیوی، زوجہ فاطمہ زہرا، سیدۃ نساء العالمین، سید نساء اہل الجنہ، حسن حسین کی والدہ، رسول کی بیٹی، صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہے کسی کی زوجہ جیسی میری زوجہ ہے فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار، عالمین کی عورتوں کی سردار، رسول اللہ کی بیٹی، ہے کسی کی؟ سب نے کہا نہیں، 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 یہ آوازیں آ رہی ہیں نہیں، اور آج کا مولوی ہاں ہاں ہاں، وہاں بزرگ شورا والے نہیں نہیں نہیں، آج یہ مولوی ہاں ہاں ہاں، یہ کیا ہے جی؟ کیا ہے یہ سب کچھ؟ اتنی تبدیلی؟ آئیے جناب آگے چلیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہیں، جو رسول اللہ کے بیٹے فرزند ہیں اور جوانان جنت کے سردار ہیں، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، ان کا باپ ان سے افضل ہے، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور ان کا باپ علی خیر منہما افضل منہما، ان سے بہتر، ان سے افضل ہے، افضل ہے، علی حسن سے بھی حسین سے بھی افضل ہے، رسول کے بیٹوں سے علی افضل ہے۔ اور حضرت ابو بکر نے امام حسن کو اٹھا کے دوش پہ کہا کہ میرے ماں باپ قربان، تو جس علی کے بیٹے پہ ماں باپ قربان، وہ علی کا بیٹا ہے، جس کے بیٹے پہ حضرت قربان، اس کا باپ علی کیا ہوگا؟ او مولویو، خدا سے ڈرو، عذاب خدا سے ڈرو، او مرنا ہے، یہ ڈوکر شوکر کام نہیں آئیں گے،
یہ نام و نمود اور یہ ٹی وی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پاپولرٹی اور شہرت اور یہ کہ میں یہ کچھ نہیں، دب جانا ہے مٹی میں، نام و نشان نہیں رہے گا، یہ نیکیاں کام آئیں گی۔ آئیے جناب، ہیں کسی کے؟ پھر فرمایا کہ تم میں کوئی ہے جس نے مجھ سے پہلے قریش کے مشرکوں کو قتل کیا ہو؟ قریش کے بدر میں 70 مقتولین ہیں، 70 بدر میں 70 مرے تھے مشرکوں کے، 70 مشرک 313 لشکر رسول کا، 1000 مشرکوں کا، 313 رسول کا، اور ان دشمنوں کے کتنے مرے؟ 70 میں 35 کا قاتل، 50% ایگزیکٹلی 70 میں 35 کا قاتل علی ہے۔ یہ تھے وہ بدلے کربلا میں، یہ تھے وہ بدلے جو لیے گئے بعد میں کیا کیا نام لوں، کہاں کہاں اور کہاں، کہ علی نے ہمارے بڑے مارے ہیں۔ کیا یزید ملعون نے کہا تھا، کاش میرے بدر والے ہوتے، یہ دیکھتے میرا کام۔ یہ ہے مسئلہ اصلی، زد کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کر اپنے عقیدے کے مطابق دفن کرو، مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ نہ زد چھوڑو، یہ تو کام چلے گا ہی نہیں میرے بھائی، کہاں پوری زندگی گزر جائے گی، کچھ نہیں ہوگا۔ آئیے جناب، ہے کوئی جس نے مشرکوں کو قتل کیا؟ کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جس نے مجھ سے پہلے اللہ کی توحید کی گواہی دی ہو؟ اللہ کی توحید، رسول اللہ کے ساتھ جیسے اعلان رسالت ہوا، اظہار رسالت، کنت نبی و آدم بین الماء و طین، نبی تو پہلے ہی تھے، پہلے اظہار، اعلان کیا، اظہار کیا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او لوگو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو پہلے کس نے تصدیق کی؟ مردوں میں علی نے، عورتوں میں بی بی خدیجہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا نے، ہماری ماں نے، ام المومنین نے، پہلی ام المومنین فاطمہ کی ماں، حسنین کی نانی، علی کی ساس، رسول کی زوجہ، ہماری ماں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جی علی فرماتا ہے کہ کس نے گواہی دی تھی توحید کی؟ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ۔ کون؟ میں علی۔ تم میں کوئی؟ کہ نہیں، آوازیں سنیں نا، توجہ فرمائے، نہیں سنی کتاب ایک نہیں، یہ پڑھی ہے، یہ پڑھی ہے، یہ پڑھی، کتنی دکھاؤں؟ ابن عساکر سے لے کر ابن مغازی ساری ڈھیر لگی پڑھی ہے، میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتا تھے، اتنا ٹائم ایک کتاب پہ لوں تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں۔ آئیے جناب، پھر کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کی مودت کا اللہ نے حکم دیا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سورہ شورى کی آیت 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے قربہ سے مودت رکھو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا من قرابتوں کا؟ ہؤلاء الذین یا رسول اللہ وجبت علینا مودتہم، اے اللہ کے رسول وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں جن کی مودت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے؟ کون؟ علی کے دوش پہ ہاتھ رکھ کے بلا تشبیہ فرمایا ھذا علی والفاطمہ والحسن والحسین وابناہما، یہ ہیں وہ جن کی مودت اللہ نے قرآن میں واجب کی ہے، سنت نہیں۔ مسواک سنت، خوشبو سنت، اور شلوار کو آپ کے عقیدے مطابق اوپر کرنا ٹیڑھی وہ سنت، لکڑی اٹھانا سنت، ٹوپی پہننا سنت، سرما پہننا سنت، آل محمد کی مودت سنت نہیں، واجب۔ سنت کیا اگر کرو تو ثواب، نہ کرو تو خیر، نو پرابلم۔ واجب کیا ہے؟ کرو تو ثواب، نہ کرو تو عذاب۔ وہ علی فرما رہے ہیں کون ہے تم میں سے جس کی اللہ نے قرآن میں مودت واجب کی ہو؟ کون ہے میرے سوا؟ کون ہے؟
ہم نے کہا نہیں، کوئی نہیں، آپ ہی ہیں۔ آئیے جناب، پھر فرمایا، آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جس نے مجھ سے پہلے رسول اللہ کو غسل دیا ہو؟ میت کو جب پیغمبر صاحب دنیا سے چل بسے علیہ الصلوۃ والسلام، اس وقت رسول کو غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ قبر میں کس نے اتارا؟ علی نے۔ وہ علی فرما رہے ہیں کہ ہے تم میں کوئی وہ پہلے والے بھی بزرگان، تم بھی کوئی ہے جس نے رسول کو غسل دیا ہو؟ رسول کا تو فرمان ہے، علی تو مجھے غسل دینا، تیرے سوا کوئی مجھے غسل دے گا اندھا ہو جائے گا۔ جی یہ تو بڑی باتیں ہیں، دور کی میں جیسے بات آ گئی تو میں نے کر دی۔ سنیں کس نے، مولا علی کیا فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی جس نے رسول کو غسل دیا؟ سب نے بولا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کے لیے سورج غروب ہونے کے بعد واپس پلٹا ہو یہاں تک کہ نماز عصر پڑھی ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ الذی ردت الشمس مرتین، علی فرماتے میں وہ شخص ہوں جس کے لیے اللہ نے مغرب سے سورج کو 2 مرتبہ واپس کیا۔ علی فرما رہے ہیں شورا کے دن 5 سے، بڑے بڑے جناب عشرہ مبشرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ جن کو جنت کی بشارت تم کہتے ہو، جنت والے، ان سے کہہ رہے ہیں علی ہے کہ تم میں کوئی جس کے لیے سورج واپس ہوا ہو، اس نے نماز ادا کی ہو سوائے میرے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا ہو جب ان کے لیے بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا تو فرمایا اے اللہ اس کو بھیج جو تیرے نزدیک مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو، وہ میرے ساتھ کھائے؟ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھنا ہوا روسٹ پرندہ برڈ رسول کے پاس گفٹ آیا، تحفہ آیا، تو رسول نے دعا مانگی۔ انس بن مالک راوی ہیں، دعا مانگی پالنے والے آج اس شخص کو بھیج جو تجھے مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا ہو۔ لمبی تفصیل ہے، میں نہیں بتاتا۔ انس بن مالک نے علی کو 3 مرتبہ واپس کیا دروازے سے، تیسری مرتبہ رسول نے سن لیا، کہا کون ہے انس؟ کہا علی۔ کہا بلاؤ، میں تفصیل نہیں بیان کرتا، آ گئے، کہا پرندہ کھا میرے ساتھ۔ تو رسول نے 2 مرتبہ فرمایا میرے لیے بھی۔ کیا مانا، کیا مطلب؟ کہ پالنے والے تجھے پیارا ہے نا، میں نے تو یہ عرض کیا تھا نا تیری ذات سے، جو تجھے پیارا ہو اس کو بھیج۔ تو میرا پیارا بھی علی ہے، میرے لیے بھی علی پیارا ہے۔ کیا ہوتی ہے فضیلت؟ کیوں خامخواہ قولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو۔ فضیلت، افضلیت، فضائل یہ دوسری چیزیں ہیں، یہ عقیدے کی چیز ہے، یہ فضیلت کی نہیں ہے۔ فضیلت میں کمزور بھی چل جاتی ہے، عقیدے میں نہیں چلتی۔ کتنے وسوسے پیدا کیے ہیں خامخواہ بلا وجہ، کچھ بھی نہیں، سیدھی سادی باتیں۔ قولوا قولا سدیدا، علی کی اپنی زبانی۔ اب پتا پڑے گا نا کہ علی کو خلیفہ راشد کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، علی کو کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، اور علی کے بیٹے کو کون مانتا ہے، حسن کو خلیفہ راشد کون نہیں مانتا۔ میں آ رہا ہوں، ابھی آ رہا ہوں۔ جی آئیے، کیا فرمایا؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں کوئی ہے جو مشکل کی گھڑی میں رسول اللہ پر آئی مجھ سے زیادہ مشرکین سے لڑا ہو؟ سب نے کہا نہیں۔ رسول کو بچانے کے لیے، مشرکوں سے رسول کا دفاع کرنے کے لیے کوئی ہے تم میں سے جو مجھ سے زیادہ لڑا ہو؟ مشرکوں سے، دشمنوں سے، دشمنان خدا سے، دشمنان دین سے، دشمنان رسول سے ہے کوئی تم میں؟ پہلے والے یہ تم سب بتاؤ، ہے کوئی جو مجھ سے زیادہ لڑا ہو، ان کی گردنیں کاٹی ہوں؟ کون تم میں ہے کوئی؟ نہیں، آپ ہی ہیں، سنتے جائیں۔ جی آپ نے فرمایا کیا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جو رسول اللہ کی طرف سے زیادہ بے پرواہ ہو جب میں ان کے بستر پر سویا تھا اور میں نے اپنی جان کے سبب ان کی جان بچائی تھی اور اپنی تمام تر قوت لگا دی تھی؟ سب نے کہا نہیں۔ ہجرت کی رات، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، یہ شب ہجرت تھا تم میں سے کوئی جو موت کے بستر پہ سوئے؟ میں تو سکون سے سویا،
तलवारों के झनकारों के बीच में तलवारें झलक रही थी। 40 कबीलों के बदमाश इकट्ठे हुए रसूल को नऊजुबिल्लाह शहीद करने, कत्ल करने। रसूल ने अली को अपने बिस्तर पे सुलाया, अली को सुलाया। कहां सोते थे रसूल? कहां सोते थे रसूल? घर में, अज़वाज मुत्तहरात में, हमारी माओं के दरमियान सोते थे। तो अपनी जगह पे रसूल ने किसको सुलाया? भाई को, अली को। जब हमारे जैसे आदमी जाते हैं सफर में, तो जो सर्वेंट होते हैं, मुलाजिम होते हैं, उनको कहते हैं भाई ये सूटकेस, ये ब्रीफकेस, ये तुम उठाओ, चलो हमारे साथ। घर में किसको छोड़ते हैं? अयाल में, पर्दादारों में, बच्चों में? अपने भाई को, भाई को। तो रसूल ने शबे हिजरत घर में भाई को छोड़ा। और सफर में किसको लेके गया? आप फरमाते हैं, जी सुने, आइए जनाब, फिर क्या फरमाया? आपने फरमाया तुम में मेरे और फातिमा के अलावा कोई है जिसके लिए खुम्स लिया गया हो? खुम्स किसी के लिए नहीं, अली और फातिमा के लिए खुम्स। सब ने कहा नहीं, खुम्स का मालिक अली। ये बड़ी तफसील है एक। खुम्स, खुम्स 5वां हिस्सा साल में बचत का, खुम्स। आपने फरमाया क्या तुम में मेरे अलावा कोई है जिसे किताब अल्लाह ने पाक किया है? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। कोई है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। है कोई जिसके लिए यह आयत उतरी हो? यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुहाजिरीन के दरवाजे बंद कर दिए और मेरे लिए मस्जिद का दरवाजा खुला रखा। यहां तक कि आपके दोनों चचा हमजा और अब्बास खड़े हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने हमारे दरवाजे बंद कर दिए और अली का दरवाजा खुला। चचा रसूल के सगे अब्बास और हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु दोनों आए। आप भतीजे हैं हमारे, अली हमारा भतीजा है, अली का दरवाजा खोला है मस्जिद में, हमारे बंद हैं। तो क्या फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया नहीं, मैंने अली का दरवाजा खुला रखा है, नहीं मैंने तुम्हारे दरवाजे बंद किए हैं, बल्कि अल्लाह ने अली का दरवाजा खुला रखा है, तुम्हारे दरवाजे बंद किए हैं। सब ने कहा नहीं। रसूल से कहा गया कि अली का दर क्यों खोला है मस्जिद में? अगर हमारे बंद चचा हैं, सगे आपके, हम हमारे बंद। लोग कहते हैं वो चचा भी तो थे ना। भाई चचा थे तो फजीलत किसकी है? अगर इतनी फजीलत रसूल ने किसी चचा की बयान की हो जितनी अली की रसूल ने बयान की है, और आपके मुहद्दिसीन ने लिखा है कि जितने फजाइल की रवायतें अली के हक में आई हैं किसी के हक में नहीं आई, दिखाओ। तो क्या कहा रसूल ने? क्या फरमाया? तुम्हारे दरवाजे मैंने बंद नहीं किए, अल्लाह ने बंद किए हैं। तुम्हारे सबसे जितने थे, जिन के बंद हुए सबके, और अली का दरवाजा मैंने नहीं खोला, अल्लाह ने खोला है। माफ करना, जिनके दरवाजे अल्लाह बंद करे और जिनका दरवाजा अल्लाह खोले, उस दर पे हम क्यों न जाएं? अल्लाह जिसका दरवाजा खोल दे, फैज का, करम का, फजल का, इल्म का, हिकमत का, अना दारुल हिकमत वाली बाबुहा, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा। आइए जनाब, नहीं हमारे बल्कि अल्लाह ताला ने अली का दरवाजा खुला तुम्हारा। आपने फरमाया क्या तुम में से कोई है जिसके लिए अल्लाह ताला ने आसमान से नूर को तमाम किया हो, हत्ता कि उसने फरमाया वात ज़ल कुर्बा हक़्क़हू। जी, कुरान की आयत सूरह रूम, सूरह बनी इसराइल दोनों में मौजूद है। और हबीब अपने कराबतदारों को उनका हक अदा करो, अपने कराबतदारों को, रिश्तेदारों को उनका हक अदा करो। कराबतदार कौन? नियरेस्ट रिलेटिव्स, करीब तरीन रिश्तेदार, उनको अपना हक अदा करो। इसी आयत के ज़ैल में है, तफसीर में है, अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी है कि रसूल ने फातिमा को बुला के दा रसूलुल्लाह फातिमा तो आता फदक, रसूल ने बेटी को बुला के हक अदा किया, फदक दे दिया।
اللہ کے حکم سے رسول نے فدق البیٹی فاطمہ کو دیا، اپنی مرضی سے نہیں۔ علی وہ بات بتا رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جس کے لیے یہ حکم ہوا ہو قدرت کا، وَآتِ ذَل قُرْبَىٰ حَقَّهُ، کہ قرابت داروں کو ان کا حق دے دو۔ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم میں کوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، سورہ مجادلہ۔ اے ایمان والو، جب تم رسول سے کان میں بات کرنا چاہو تو اپنے کہنے سے پہلے صدقہ دو۔ بہت سے لوگ آتے تھے رسول کے قریب ہونے کے لیے کہ لوگ دیکھیں کہ ہم رسول کے قریب ہیں جی، وہ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم قریب ہیں۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ میرا رسول تو پریشان ہو رہا ہے، کہا جو بھی میرے رسول سے بات کرے پہلے صدقہ دے، جی پہلے کچھ مال دے اللہ کی راہ میں پھر بات کرے جی۔ سب نے کہا نہیں۔ علی نے 1 دینار کے 10 درہم کرائے، ایک دے کے صدقہ، پھر آ کے رسول سے پوچھے، پھر صدقہ دے کے پھر رسول سے پوچھے۔ 10 مرتبہ علی نے پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ پیسوں کی بات تھی نا، اسی لیے تو ہے نا کہ دینا اور رونا دل کے نیچے ہے۔ علی نے دیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کے لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ واحد قرآن کی آیت ہے جس پہ علی نے عمل کیا اور کسی نے نہیں۔ کیوں کہ صبح کو حکم ہوا، شام کو کینسل ہو گئی، منسوخ ہو گئی، علی نے عمل کیا خالی۔ کوئی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جسے رسول اللہ کے وقت بوقت وصال آنکھیں بند کرنے کی ولایت ملی ہو؟ سب بولے نہیں۔ جب رسول نے دنیا سے انتقال فرمایا تو رسول کی آنکھیں بند کس نے کی؟ آنکھوں پہ ہاتھ بند کرنے کے لیے کس نے رکھا میرے علاوہ؟ سب نے کہا آپ، ہم نہیں۔ یہ فضیلتیں ہیں۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جتنی باتیں کرو جزوی 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 جزوی، وہ کلی کیا ہے پھر؟ یہ سب مل کے یہ بھی جزوی ہیں، تو پھر کلی کون سی ہیں جو آپ کو کسی اور میں نظر آئیں؟ مولا کائنات حسن حسین کے بابا، زہرا کے شوہر، علی کے رسول کے بھائی، رسول کے داماد، رسول کے چچا زاد بھائی، اس میں آپ کو نظر نہیں آئی؟ اوروں میں نظر آ گئی۔ وہ کون سی ہے کلی؟ اتقا، تو اتقا میں تو نام ہی نہیں، نام ہی نہیں، لفظ تو اتقا ہے، وہ اقرار ہے ہمیں ہے، لیکن کس کے لیے؟ جی ہم بتائیں گے انشاءاللہ کہ آل محمد کیا فرماتے ہیں، اتقا کون ہے۔ آئیے جناب، آپ نے فرمایا تم میں میرے علاوہ کوئی ہے جس کا آخری وعدہ رسول سے ہو حالانکہ آپ اپنی قبر میں رکھ دیے گئے تھے؟ سب نے کہا نہیں۔ آخری وعدہ قبر مبارک میں، جب حضور قبر مبارک میں پہنچ چکے تو کس سے وہ باتیں ہوئیں؟ آخری قبر میں باتیں، حد ہو گئی۔ یہ وہ عظیم ہستیاں، یہ ہے اللہ کا رسول جی۔ وہ کون ہے؟ علی پوچھ رہا ہے سب سے، کون ہے جس سے وعدہ ہوا قبر میں اترنے کے بعد؟ وعدہ کون سا وعدہ تھا؟ کیا وعدہ تھا؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ میرے بعد تلوار نہ اٹھانا، یہ گردنیں ماریں گے، اسلام مٹ جائے گا، لوگ کافر بن جائیں گے۔ یہ وہ صبر ہے جس کا نتیجہ آج دنیا دے رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ایسا کیوں نہ ہوتا، یہ تھا تو یہ کیوں نہیں تھا، اگر یہ تھا تو نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، نو پرابلم۔ یہ ہے جناب مولا علیہ السلام کی اپنی زبان مبارک سے۔ آئیے اب علی کے بیٹے سے، علی کے بیٹے سے سنیں۔ یہ طبقات ابن سعد ہے، وہ فرائض و سنتین تھی، 722۔ یہ ہے 168 میں پیدا ہوا ہے، 168 ہجری جی۔ ابن سعد علامہ ابو عبداللہ محمد بن سعد البصری 168 میں پیدا ہوئے، 230 میں فوت ہوئے۔ نفیس اکیڈمی سے یہ چھپا ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے امام حسن علیہ السلام کا خطبہ۔ حبیرہ بن برم سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن علی کو دیکھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا۔ سنے راوی کہتا کہ میں نے حسن کو دیکھا،
کب دیکھا، کہاں دیکھا، کیوں دیکھا، وہ سنیں۔ میں نے حسن بن علی کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ سنایا اور کہا کہ اے لوگو، کل ایسا شخص تم سے جدا ہو گیا کہ نہ اولین اس سے آگے بڑھے نہ آخرین اسے پائیں گے۔ کب کی بات ہے؟ علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد، ایک دن علی کی شہادت کے دوسرے دن، مولا علی کی شہادت کے دفن کے دوسرے دن امام حسن کا خطبہ، جس کو آپ خلیفہ راشد مانتے ہیں، 5واں خلیفہ راشد، اگر حسن کو نہ مانو تو آپ کی 30 سال والی پوری نہیں ہوگی، 29.5 بنیں گے۔ یہ خلیفہ راشد، آپ پتہ پڑے گا نا کہ کون مانتا ہے خلفائے راشدین کو۔ یہ علی خلیفہ راشد، یہ حسن خلیفہ راشد۔ کب کی بات ہے؟ جب علی علیہ السلام کی شہادت ہو چکی، اس وقت حسن نے خطبہ دیا، حسن نے لوگوں کے درمیان مسجد میں خطبہ، وہ لوگ اٹھایا گیا، یعنی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا وہ شخص۔ کون سا شخص؟ کون سا؟ نہ اولین اس سے آگے بڑھے، اولین، جی سمجھ گئے؟ میں کھول کے سمجھاؤں۔ اولین منا علی سے پہلے والے، اسے آگے نہیں بڑھ سکے فضیلتوں میں۔ اب آگے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر آگے رضی اللہ تعالی، حضرت عمر آگے رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے والے ہیں۔ حسن فرما رہے ہیں کہ وہ گیا ہے اللہ کے پاس جس کو پہلے والے نہیں پا سکے، یعنی اس کی فضیلتوں کو نہیں پا سکے، اس کے مرتبے کو نہیں پا سکے، نہ آخرین اسے پائیں گے، اور بعد والے بھی اس مرتبے کو نہیں پہنچیں گے۔ طبقات ابن سعد، بنیادی کتابیں بھائیوں کی، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے میدان جنگ میں بھیجتے تھے۔ حسن مولا فرما رہے ہیں اپنے بابا کے لیے، علی کے لیے، کہ میرے بابا کو جب رسول میدان جنگ میں بھیجتے تھے اور اسے جھنڈا دیتے تھے، جھنڈا علی کا ہے، جھنڈا علی والوں کا ہے، اسے جھنڈا دیتے تھے، وہ اس وقت تک واپس نہیں کیا جاتا تھا تا وقتی کہ اللہ اسے فتح نہیں دیتا۔ میرا بابا علی رسول کے جھنڈا دینے کے بعد، میدان میں جانے کے بعد، تب تک واپس خالی نہیں آتا تھا۔ کب تک؟ جب تک اللہ اس کو فتح نہ دے، فتح کر کے آتا تھا۔ علی بے فتح کبھی نہیں آیا اوروں کی طرح۔ جبرائیل اس کے داہنے طرف رہتے تھے، رائٹ ہینڈ جبرائیل، سید الملائکہ، افضلیت، افضلیت، اور خدا سے ڈرو۔ جبرائیل دائیں، میکائیل بائیں، مددگار، ہیلپر، اسسٹنٹ جنگ میں، جی میکائیل اس کے بائیں طرف۔ اس نے نہ چاندی چھوڑی نہ سونا، اتنی حکومت، کوئی چاندی نہیں، کوئی سونا نہیں، جو ملا وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، حتیٰ کہ اپنا مال غنیمت جو تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، خیرات کر دیا۔ نہ سونا چھوڑا نہ چاندی چھوڑی، سوائے 700 درم کے، 700 درم، دینار نہیں، ایک دینار میں 10 درم ہوتے ہیں، 700 درم یہ چھوڑے، جو اس کی عطا سے بچ گئے تھے، یعنی لوگوں کو خیر پہنچانے سے بچ گئے۔ شہادت جو آ گئی اچانک، بچ گئے وہ پیسے، بچ گئے، کسی کو نہیں دے سکے، بچ گئے پیسے، وہ مولا حسن فرما رہے کہ بس یہی 700 دینار درہم بچے۔ علی کے پاس کچھ نہیں تھا، لوگوں کا سونا کلہاڑیوں سے کاٹا گیا بعد میں، جی کلہاڑیوں سے سونا کاٹا گیا، بڑی بڑے کلہاڑے، سونا کاٹو۔ علی وہ نہیں، 700 درہم وہ بچے، وہ بھی اس لیے اس کا ارادہ وہ خادم خریدنے کا تھا۔ بچ گئے کیوں؟ یہ بچ گئے ہیں تو میں خادم خریدوں گا، اس کے لیے بچے تھے۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے امام حسن کا خطبہ۔ اس میں بڑے سے بڑی کام کی چیز کون سی ہے کہ وہ گیا، کل رات تم سے وہ گیا، اپنے باپ کے لیے، مولا علی کے لیے مولا حسن نے فرمایا وہ گیا
جس کو نہ پہلے پا سکے جس کی فضیلت کو، نہ آخر والے پائیں گے۔ چیپٹر ہی کلوز جناب، کیا کچھ بچا؟ طبقات ابن سعد۔ آئیے جناب، یہ بخاری شریف، علی نے کبھی اپنا حق جتلایا؟ ابو محمد حنفیہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا، اس سے پوچھا گیا تو علی نے کہا بھئی افضل تو ابو بکر ہے، افضل تو عمر ہے، میں تو عام آدمی ہوں، عام آدمی ہوں۔ یہ علی کی کسر نفسی تھی، یہ علی نے سنت رسول پہ عمل کیا، کیونکہ رسول کا حقیقی جانشین تھا۔ نائب وہی ہوتا ہے جو منیب کے طریقے پہ چلے۔ وہ سنیں بخاری شریف، اب یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری شریف ہے۔ کہاں سے؟ دار ابن حزم سے، ابن حزم سے چھپی ہے، دار ابن حزم سے چھپی ہے۔ الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں فوت ہوئے۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ سنیں کیا لکھ رہے ہیں۔ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اعظم فرما رہے ہیں، پوری توجہ، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما ينبغي لعبد ان يقول انی خیر من یونس ابن متا۔ کسی شخص کے لیے یہ جائز نہیں، یہ لائق نہیں، کسی کے لیے یہ جائز نہیں۔ رسول فرما رہے ہیں کسی ایک کے لیے جائز نہیں۔ کیا جائز؟ سنیں کیا جائز نہیں؟ کہ مجھے یعنی محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے یونس بن متا سے افضل سمجھے۔ مجھے یونس بن متا نبی تھے، نبی، اس سے مجھے افضل نہ سمجھو۔ پورا عالم اسلام، سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، قادری، قاسمی، چکرالوی، نقشبندی، سہروردی، جماعت المسلمین، اہل حدیث، سلفی، نور پوری، دین پوری، سجڑ سائیں، سونو سائیں، سب کا اتفاق ہے کہ محمد عربی علیہ افضل السلام سید الرسل، سید الانبیاء ہیں، تمام نبیوں کے سردار، نہ تمام رسولوں کے سردار ہے، لیکن وہ رسول جو تمام نبیوں کا سردار، تمام رسولوں کا سردار، وہ فرما رہا ہے بخاری۔ جی روایت کا نمبر کیا ہے؟ 3413، کتاب الانبیاء، اس میں لکھا ہوا ہے رسول فرما رہے کہ مجھے یونس بن متا سے افضل، بہتر نہ کہو۔ کیا تھا یہ؟ افضل تھے، کیوں منع کی؟ کسر نفسی، خلق عظیم کا مالک، قرآن نے جسے سرٹیفکیٹ دے دیا انک لعلی خلق عظیم، اور میرے حبیب محمد تو خلق عظیم کے آخری زینے پہ فائز ہے۔ جتنا اخلاق میں نے پیدا کیا ہے وہ سب تیرے اندر موجود ہے۔ یہ خلق عظیم کا ایک اظہار ہے، ایک مظاہرہ ہے، کسر نفسی ہے، خود کو کچھ سمجھنا۔ یہ حضور کی ذات والا صفات میں یہ چیزیں نہیں تھی۔ میرا بھائی ہے، نبی ہے، مجھے اس سے افضل نہ کہو۔ حالانکہ افضل سب سے ہے۔ تو اگر علی کہہ دے کہ مجھے فلاں سے افضل نہ کہو، سمجھ گیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ محمد حنفیہ کی روایت پیش کرتے ہو نا، سنو کان کھول کے، مجھے فلاں سے افضل نہ کہو، مجھے حضرت ابو بکر سے افضل نہ کہو، مجھے حضرت عمر سے افضل نہ کہو۔ کیا محمد عربی فرما رہے ہیں کہ مجھے یونس بن متا سے افضل نہ کہو؟ تو علی کا یہ کہنا، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ محمد افضل ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، لیکن فرما مجھے نہ کہو، یہ کسر نفسی ہے۔ یہ سچ مچ نہیں ہے کہ واقعا یونس افضل تھے رسول عربی سے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، سوچنا بھی حرام۔ تو علی کا یہ کہنا کہ مجھے ان سے افضل نہ سمجھو، یہ کسر نفسی ہے۔ روایت کا حال جو بھی ہے، یہ چیزیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں، لیکن آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ پھر آپ کس منہ سے ہمیں کہتے ہیں کہ محمد حنفیہ نے کہا؟ ارے بھائی یہ کیا ہے؟ محمد عربی نے کہا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے پھر علی نے اپنا حق جتلایا یا نہیں؟ یہ دیکھیں نا، فضیلت کی بنیاد کس چیز پہ رکھی ہے؟ پوچھے علماء سے، مفتیان دین متین سے،
پوچھیں۔ فضیلت پہلی فضیلت کا مالک حضرت ابو بکر، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان، چوتھے نمبر پہ حضرت علی۔ کیوں؟ وائے؟ کیوں؟ کہ پہلی خلافت حضرت ابو بکر کو ملی، اس لیے وہ پہلی فضیلت کے مالک۔ دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو ملی، لہذا دوسری فضیلت کے مالک حضرت عمر۔ تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان کو ملی، اس لیے تیسری فضیلت کے مالک حضرت عثمان۔ چوتھے نمبر پہ علی کو ملی، لہذا چوتھے فضیلت کے مالک حضرت علی۔ یہ خلافت پہ ہے فضیلت، فضیلت خلافت پہ ہے۔ تو جب خلافت فضیلت پہ ہے تو کیا سنا آپ نے؟ مولا نے فرمایا کہ میں زیادہ حقدار تھا، میں زیادہ حقدار تھا، ابو بکر سے میں زیادہ خلافت کا حقدار تھا، زیادہ حقدار تھا۔ فرائض السنتین، مناشدہ، شورا کے موقع پہ میں زیادہ حقدار تھا۔ میں نے خاموشی اس لیے کی کہ گردنیں کٹیں گی، لوگ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ رکھو مولوی کے سروں پہ قرآن کہ ارتداد بعد نبی ہوا یا نہیں ہوا، ارتداد العرب ہوا یا نہیں؟ کہ ہوا۔ اگر علی تلوار اٹھاتے تو پھر کیا بچتا؟ کیا بچتا؟ یہ ہے اصلی بات۔ آئیے جناب، مولا علی علیہ السلام اپنا حق سمجھ رہے ہیں خلافت کو یا نہیں؟ یہ فضیلت کی ترتیب کس پہ دی ہے؟ خلافت پہ۔ جو پہلا خلیفہ اس کی پہلے نمبر پہ فضیلت، جو دوسرا خلیفہ اس کی دوسرے نمبر پہ فضیلت۔ علی تو یہ بات مان ہی نہیں رہا، علی تو فرما رہا ہے کہ میرا حق تھا، میرا حق تھا، میں حقدار تھا، میں نے خاموشی کی میں نے۔ تو حق کس کا بنا؟ جو خاموشی کر کے قتال کے، لڑائی کے، جھگڑے کے خوف کی وجہ سے امت کو بچانے کے لیے جو چپ کرے، وہ اس کا حق گیا، وہ حقدار نہیں ہے، وہی تو حقدار ہے۔ تو یہ فضیلت تم کہاں سے لائے ہو؟ آئیے جناب، کیا فرما رہے ہیں مولا علی علیہ السلام؟ یہ روایت ہے 4241 کتاب المغازی۔ یہ وہی روایت ہے جس میں حضرت ابو بکر سے بی بی نے فدق مانگا، میراث مانگی، اور حضرت نے نہیں دیا، اور بی بی نے ترک کلام کیا، مرتے دم تک کلام نہیں کیا۔ یہ اس کا حصہ ہے، ایک حصہ ہے۔ کیا ہے؟ باتیں چلتے 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 بڑا خطبہ ہے، بڑی حدیث ہے، بڑی روایت ہے۔ علی نے کہا حضرت ابو بکر سے خلافت کے بارے میں، جس کی بنیاد آج فضیلت کی آپ نے رکھی ہے، فضیلت کی بنیاد آپ نے رکھی ہے خلافت پہ، وہ سنے خلافت۔ علی کیا فرما رہے ہیں خلافت کے بارے میں؟ دیکھیں نا، آپ نے فضیلت کی بنیاد کس پہ رکھی ہے؟ خلافت پہ۔ جو پہلا خلیفہ اس کی فضیلت پہلے نمبر پہ، جو دوسرا خلیفہ اس کی فضیلت دوسرے نمبر پہ، جو تیسرا خلیفہ اس کی فضیلت تیسرے نمبر پہ، جو چوتھا اس کی چوتھے نمبر پہ۔ یہی ہے نا؟ سنیں اب ہے کیا؟ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ اور مولا علی آمنے سامنے ہوئے، بی بی فاطمہ کے وفات کے بعد آمنے سامنے ہوئے، تو کیا ہوا وہ سنیں۔ حضرت مولا علی نے کہا وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، اے ابو بکر، آپ نے خلافت کے معاملے میں، حکومت کے معاملے میں ہمارے اوپر زیادتی کی ہے۔ استبداد کا، میں استبداد کا اصلی ترجمہ نہیں کر رہا، قہر بھی ہے، ظلم بھی ہے۔ تو نے زیادتی کی ہے ہمارے اوپر خلافت کے معاملے میں۔ کیا مطلب؟ یعنی علی فرما رہے ہیں کہ میرا حق تھا، میرا حق تھا۔ وہاں علی نے تفصیل پیش کر دی کہ میں نے کیوں تلوار نہیں اٹھائی، میں نے کلیم کیوں نہیں کیا کہ لوگ کافر بن جائیں گے، گردنیں اڑائیں گے، جو بخاری میں ہے کہ کانت بیعت ابی بکر فلتتا، ابو بکر کی بیعت اچانک امر تھی، وَقَاللَّهُ شَرَّهَا، اللہ نے اس کے شر سے ہمیں بچایا، ورنہ لوگ مر جاتے، لاشوں کے ڈھیر بن جاتے۔ وہی بات علی وہی باتیں کر رہا ہے جو بخاری میں ہے۔ جی، آپ نے حکومت کے، خلافت کے معاملے میں ہمارے اوپر استبداد کیا۔ اب مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ استبداد کیا ہے، کس کو کہتے ہیں، خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ یہ استبداد کیا ہے۔ اللہ ہمیں حق بیان کرنے، حق سننے، حق پڑھنے، حق برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔